میں نے جناب کے پروگرام اور آپ کے وی لاگ کی پوری تفصیل سامنے رکھی ہوئی ہے. میری کوشش تو تھی کہ میں ساتھ ساتھ اس کے حصے سنوا کے اس پہ بات کروں. جس طرح آپ کو ہم سے کوئی بغض نہیں ہے نا، اس طرح ہمیں بھی آپ سے کوئی بغض نہیں ہے. لیکن وہی گزارش ہے کہ تیری داستان کوئی اور ہے، میرا واقعہ کوئی اور ہے. پاکستان ان آئین سازیوں اور ان ظالمانہ قسم کے فیصلوں کے نتیجے میں ہر روز کمیٹی آف نیشنز میں ڈاؤن ہل اس میں پروسیس میں پڑ چکا اور نیچے کی طرف جا رہا ہے. کیا آپ کی اکانومی، کیا آپ کی پولیٹیکل سسٹم، کیا آپ کا سوشل جسٹس سسٹم، کیا آپ کا عدل، کیا آپ کی سیکیورٹی، کیا آپ کی نظریاتی سرحدیں. اور ہم جن کو آپ بے وقوف نان کمپرومائزنگ سٹف آف سوسائٹی سمجھ رہے ہیں، اور بڑے کیا وہ اس پہ میں نے جاتے جاتے صرف وہ سیربین کا بڑا شوق ہے. سیربین کے حوالے سے اتنا بتا دوں، جو بی بی سی نے بات کی تھی کہ جی وہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1,70,000 ہیں. تو جہاں ہجرت کر کے آئے ہیں وہاں جرمنی میں بھی 60,000-70,000 پائے جاتے ہیں، امریکہ اپنا یو کے میں بھی اتنے ہیں، امریکہ کینیڈا میں بھی آپ کو جدھر جائیں نظر آ جاتے ہیں. عجیب بات ہے کہ وہ جو 20% ہجرت ہوئی ہے وہ تعداد پاکستان سے باہر ان 3 ملکوں میں ہی پاکستان سے زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ ساتھ آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ رفح کی آبادی 70,000 ہے. یہ آپ اپنے اعداد و شمار اپنے پاس رکھیں. جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات لے کے چل رہی ہے. اگر خدا تعالیٰ ہمارا والی اور ہمارا مولا اور ہمارا وارث نہیں ہے تو ہم سے بڑا غلطی خوردہ بے وقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. پھر ایسے بے وقوفوں کو جو 130 سال سے اس حماقت سے باہر ہی نہیں آئے، وہ کل دے مردے آج مرن. لیکن اگر خدا تعالیٰ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کہ یقیناً ہمارے پیچھے صرف خدا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، آپ جیسی جو ہماری ہمدردیاں ہیں نہ ان کے اوپر ہمارا تکیہ تھا نہ آئندہ ہوگا. وہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف جب کیسز ہوتے تھے تو ایک دفعہ وکیلوں نے کہا یہ تھوڑا سا بے ضرر جھوٹ بول دیں ورنہ اس کے بغیر بچ نہیں سکیں گے. تو حضور نے بڑے ہی جلال سے فرمایا کہ وکیل صاحب کو، کہ فرمایا تھا آپ کو کس نے کہا ہے کہ میرا بھروسہ آپ کی وکالت کے اوپر ہے؟ اسی طرح سے آپ کو کس نے کہا کہ آپ کی ہمدردیوں کے اوپر ہم سروائیو کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کو اگر صاف لفظوں میں سننا چاہتے ہیں تو آپ کی سوسائٹی کا بیڑا ہی اس ظلم کی وجہ سے غرق ہوا ہے کہ جو آپ احمدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا کیا، اور آپ کی خدا تعالیٰ کی تقدیر آپ کے معاشرت کے ساتھ اور آپ کی سوسائٹی کے ساتھ کر کیا رہی ہے. آپ ہمیں بتا رہے ہیں، آپ خود جب تک اس میں سے واپس نہیں آتے آپ بچتے نظر نہیں آتے. ہمارا خیال چھوڑ دیں، آپ بچتے نظر نہیں آتے اور ہم اپنے آپ کو مرتے ہوا نہیں دیکھ رہے. وقت بتائے گا ہماری لائف ٹائم میں. آپ کس لائف ٹائم کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے جو جھگیوں اور ٹینٹوں سے رفع شروع کیا تھا، ہم وہاں سے نکل کے اب دیکھ رہے ہیں اب دنیا کے کس ملک میں آپ کو کس حیثیت میں احمدی درکار ہو تو آپ کو نظر نہیں آتا. وہ اسی لیڈرشپ کی برکت ہے جس کی مرسیڈیزیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی اور جن کو آپ 5 سٹار لائف سٹائل کہتے ہیں. ہمیں ذاتی طور پر پتہ ہے ان کے 5 سٹار لائف سٹائل کا. باقی باتیں تو آپ بعد میں کرتے رہیے گا. بڑے محققین آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. 5 ہمارے خلفاء گزر گئے ہیں اور 5ویں چل رہی ہے اس وقت خلافت. جو پچھلے 4 خلفاء ہیں ان کی 5 سٹار لائف سٹائل نے ان کی اولاد کے لیے اس طرح کا کیا چھوڑا جو آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان سے باہر لے کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو کچھ سوچنا چاہیے. آپ ٹھیک ہے آپ اپنا تڑا کٹیں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ آپ جس کا جو منہ آئے وہ کہہ دے کہ یورپین یونین میں فلاں ہو گیا تو مرسیڈیزیں آپ کو کیا تکلیف دے رہی ہیں. بہرحال جاری رکھیں. ابھی میں نے وہ آپ کا وہ پروگرام بھی اور اس کے علاوہ بھی سارے جہاں جہاں بات ہوگی
ہم تو بات کریں گے، اور ہمیں سند اور انسپریشن بلے شاہ سے نہیں لینی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اس زمانے میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر سے اپنے لیے اپنا فیوچر کشید کر رہے ہیں، اور ہم وہیں سے وہ انسپریشن لیتے رہیں گے. اس کے بعد 130 سال نے تو ہمیں دنیا میں آگے بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ سارا دن سر پیٹتے ہیں کہ آپ بحیثیت قوم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کدھر تک پہنچ گئے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ آپ پاکستان کو کم از کم بنگلہ دیش جتنا بنا لیں، پھر ہمیں مشورہ دیں تو ہم آپ کی بات سنجیدگی سے سن لیں گے. ابھی آپ کی بات جو ہے نا وہ درخور اعتناد نہیں ہے. تو آپ نواز شریف کی وکالت کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں، وہ کام اچھا ہے وہ کریں، لیکن امام جماعت احمدیہ کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سوڈو ہمدردی سے، وہ احمدی اور وہ پتہ نہیں، وہ ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان احمدیوں سے، آپ کی ہوتی ہوگی، اور جن کو خلیفہ وقت کی اور لیڈرشپ کی مرسیڈیزیں بہت بری لگ رہی ہیں، تو اللہ ہی بہتر جانے وہ خود کس ذہنی سطح پہ کیا دیکھ رہے ہیں اور یہ مرسیڈیزیں کیا چیز ہوتی ہیں. اللہ بھلا کرے اور بہتر کرے. تمہیدی طور پر جو میں نے آپ سے سنا وہ آپ سے گزارش کر دی کہ جینون ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے. تو منیز جہانگیر کا ہی آپ نے حوالہ دیا ہے، تو وہ تو ہماری لیڈرشپ کو اور ہمیں یہ کہے بغیر ہی بات کر گئی تھی اس BBC کے پروگرام میں. لہٰذا مشورہ وہ دیں جو آپ کی اپنی شخصیت کو نیچے نہ لے جائے، کیونکہ جب آپ بولنے پہ آتے ہیں تو آپ اصل میں بتا دیتے ہیں کہ آپ خود کہاں کھڑے ہیں. باقی یہ احمدیہ لیڈرشپ جو ہے یہ نہ ایک دن کا قصہ ہے اور نہ ایک آدھ دانشور کی گفتگو پہ اٹکی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہے سسٹم، اور اللہ تعالیٰ کو بہرحال اس وقت سوسائٹی نہیں جانتی. اگر جانتی ہوتی تو یا اس سے ڈر جاتی یا اس سے خیر طلب کرتی. یہ دو کام تو ہمیں ہوتے ہوئے وہاں دکھائی نہیں دے رہے. ہم اس سے ڈرتے بھی ہیں اور اس سے خیر بھی طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، اور یہ سلسلہ آپ کو اسی طرح پنپتا ہوا دکھائی دیتا رہے گا. آپ ہماری فکر نہ کریں، اپنے صاف لفظوں میں اپنے کام سے کام رکھیں. یہ اتنی لٹکی ہوئی اور اٹکی ہوئی حالت نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ان قربانیوں میں سے خود گزرنا پڑتا ہے. جب گزریں گے تو پتہ چل جائے گا.